وجود میں آ جائے تو اب پیدا ہونا بنیادی حق ہے اس کا۔ تیسرا حق بنیادی حق رضاعت، دودھ پینا اولاد کا بنیادی حق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اور حکم دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 سے فرمایا والوالدات یعرضن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعہ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائے، یہ ان کا حق ہے، دودھ پلانا حق ہے، اور یہ پلانے کی پوری مدت ہے۔ مطلب جو عورتیں پوری مدت کرنا چاہتی ہے دودھ کی تو پوری مدت ہے 2 سال، تو 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہے، یہ پوری مدت ہے، تو ان کو دودھ حق کے ساتھ پلاتی رہے، یہ مدت ہے، یاد رکھیں 2 سال تک دودھ پلانا یہ مدت اللہ نے کہا۔ اور اس مدت میں اللہ نے شوہر کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو نان نفقہ کپڑا وہ سب کرتا رہے اٹھانا ہے، اور اگر اس حالت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی دوسری جگہ رہتی ہے تو جب تک وہ اولاد دودھ پیں گی، چونکہ آپ کی اولاد ہے، اس کو نان نفقہ اس کا کھانے پینے کا ذمہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو دودھ پینا اولاد کا یہ تیسرا حق ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اب یہاں بھی دودھ پلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، لوگ خوبصورتی کے نام پر ہے نا، خوبصورتی خراب ہو جائیں گے دودھ پلائیں گے تو بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ڈبے کا دودھ پلانے سے بچے میں وہ خصوصیت، وہ محبت، وہ انسیت اپنے والدین اور بالخصوص ماں سے پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو درحقیقت صرف وہ دودھ نہیں پیتا ہے، وہ اس کی ممتا اس سے ایک تعلق جوڑتا ہے۔ ڈبے کے دودھ میں وہ تعلق نہیں جڑ سکتا بھائی، یہ الگ بات ہے، مجبوریاں، صحت کے مسائل، یہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے آپشن سے، اپنے چوائس سے ایسا کریں۔ اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو پھر دوسری عورت، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں ہوتی جو رضاعت کرتی، بچوں کو دودھ پلاتی، لیکن دودھ پینا اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کا حق ہے، یاد رکھیے اس کا حق ہے۔ اور بالخصوص جو ہے عورتیں اس چیز پر دھیان دے کہ اپنے بچوں کو بنا کسی شرعی عذر کے اپنا دودھ خواہ نہ پلانے کا معاملہ نہ طے کریں کہ بھائی فلاں پلا دیں گے، فلاں کھلا دیں گے۔ ہاں میکسیمم اس کی ایج لمٹ 2 ایئر سے، یاد رکھیے۔ ان لوگوں کا معاملہ غلط ہے جو 2 سال کے بعد بھی 3 سال تک دودھ پلاتے، نہیں، 2 سال صرف، یہ اس کی میکسیمم لمٹ ہے۔ مطلب شروعات میں ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے پلا، اس کے بعد کچھ وجوہات مسائل الگ بات ہے، جتنا ہو سکے آپ اس کو اس کا وہ حق دینے کی ضرور کوشش کریں۔ اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، ہے نا، اس سے ایک زبردست ماں اور بچے میں ایک رشتہ بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اور محاورہ بھی ہوتا ہے نا، آدمی اگر 2 لوگ لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کیا چیلنج کرتا ہے، بیٹا ماں کا دودھ پیا تو لڑنے آ، کوئی بولتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پیا تو آجا بیٹا، تو نے بھینس کا دودھ پیا تو آجا لڑنے میرے سے، کوئی بھی نہیں بولتا ہے۔ اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا مطلب ممتا، وہ محبت، وہ انسیت، وہ غذائیات، وہ صحت جو اس دودھ میں ملتی کسی میں نہیں ملتی، تو ماں کا دودھ پینے والا ہمت والا ہوتا ہے۔ مطلب چونکہ انسان بھی جانتا ہے جو غذائیات اور جو صحت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کو وہ حق دیجئے، اس کی رضاعت خام و خواہ مت کیجیے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ایک بار ان کی بیوی ان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو کہا دیکھ جب تو اسے دودھ پلاتی ہے نا تو جانور کے بچے کیسا دودھ نہیں پلانا، تو دودھ تو جانور بھی بچوں کو پلاتے اپنے، جب تو اسے دودھ پلاتی ہے تو اس نیت سے اس کو دودھ پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے، اس نیت سے پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی، کل چل کر یہی لڑکا اللہ کی توحید پر قائم ہوں گا، اسلام پر چلیں گا، نمازیں ادا کریں گا اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گا، اس کا ثواب تجھے ملے گا، اس نیت سے پلانا۔ تو یہ دودھ پلانا ایک چیز، اور ایک نیت سے کہ اللہ کی مخلوق پرورش پا رہی ہے نا آپ کے رزق پہ، کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا اور کھلانا، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو یہ مل رہا ہے۔ تو وہ کہتے اپنی بیوی سے کہ دیکھ جب تو دودھ پلاتی ہے تو ممتا سے اور محبت سے پلانا، جانور جیسے بچوں کو پلاتے ویسا نہیں پلانا، اس نیت سے پلانا کہ ایک اللہ کی مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پائیں گی اور آگے چل کر یہ بچہ اللہ کی توحید پر قائم رہیں گا اور اس کے دین پہ عمل کریں گا، عبادتیں کریں گا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گا، تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو مائیں اس چیز کو، دودھ پلانے کی اہمیت کو سمجھیں۔ چوتھا